میں تو حیران ہوں کیا کھیل بنایا ہے دین کو. قرآن پڑھنا ہے موبائل سے پڑھ لیں گے, صاحب عزیزی کی بات سننی ہے موبائل سے سن لیں گے. حضرت سمجھتے تھے کہ جب حق کو باطل کے راستے لایا جاتا ہے تو اس سے باطل ہٹائے حق نہیں آتا. جب حق کو لایا جائے باطل کے راستے سے تو اس سے باطل آئے گا, حق نہ آئے گا. اللہ کے کلام کی توہین, اللہ کے دین کی توہین کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جائز ہے. اور کہاں سے فتویٰ ہے اس کا کہ اس طرح قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے, مسئلہ حلال حرام کا نہیں ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ جس قرآن کو جبرائیل لے کر آپ کے قلب اثر پر نازل ہوئے ہیں, جس کے بوجھ سے آپ سردیوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتے اور آپ کی اونٹنی آپ کی وحی کا بوجھ برداشت نہ کرتی, پاؤں پھیلا دیتی, اور آپ کے بدن پر اتنا بوجھ ہوتا اس کا کہ صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی کا موقع تھا, آپ کی کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا, میری ران کی ہڈی ٹوٹنے والی تھی, میں اس کا بوجھ, اس کا زور برداشت نہیں کر سکا. پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو ندی کا قلب اثر ہے جس کو ہم نے وحی کے نازل کرنے کے لیے اس قابل کر دیا ہے. ورنہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا. یہ اللہ فرما رہے قرآن میں. ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں, یہودیت نصرانیت دلوں میں جگہ بنا چکی ہے. کہتے ہیں کہ تبلیغ میں تربیت نہیں ہے, تو نے تربیت کا کون سا اصول, کون سا طریقہ اختیار کیا ہے کہ تیری طرح سے تربیت ہوتی؟ طریقے رواجی ہیں, تربیت چاہتے ہیں سنت والی. میری بات کس طرح سن لینا, جو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ موبائل پر قرآن کا سننا یا پڑھنا یہ خدا کی قسم گناہ کا ذریعہ تو ہے, ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. گناہ تو ملے گا, ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے, ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. احمق اتنے بڑے ہیں, جہالت ایسی غالب ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو استعمال سے ہے. آپ دیکھیے استعمال کے لیے کر رہے ہیں, استعمال کے اعتبار سے ہے. آپ غلط کے استعمال کریں, چیز غلط ہے, اور صحیح کے استعمال کریں صحیح ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, بار بار دیتا ہوں, اللہ کرے دلوں میں اتر جائے. مریض کی پیشاب دانی جو پیشاب کے لیے بنائی جاتی ہے وہ خاص قسم کا ٹیڑھا برتن ہوتا ہے, اور مریض کی چارپائی کے نیچے رکھا رہتا ہے. اگر اس کو دھو لیا جائے, پاک کر لیا جائے, اس میں کوئی پانی پینا پسند نہیں کرے گا. یہ برتن اس کے لیے نہیں ہے. آپ بازار سے نیا خریدنا ہے اور آپ کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو, آپ نئی پیشاب دانی خرید کے لائے بازار سے, ابھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا آپ نے, پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا آپ نے, نئی خرید کر لائے, اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے گھر میں پانی پینے کے لیے. آپ کی طبیعت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ آپ اسے پانی نہیں, یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. آدمی تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس کو ان چیزوں پر قرآن اور حدیث کا پڑھنا اور دیکھنا خود مکروہ اور برا معلوم ہوگا کہ نہیں. اللہ کا کلام بہت اونچا ہے, یہ اس کام کے لیے, اس چیز کے لیے نہیں ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو کھولتے, پیار کرتے, سر پہ رکھتے, آنکھوں سے لگاتے, بار بار کہتے کلام و ربی, کلام و ربی, میں رب کا کلام, میں رب کا کلام. کون ہوگا بے وقوف جو اٹھا کے موبائل کو سر پہ رکھے, سر آنکھوں سے لگاوے, پھر کیوں میں تو رب کا کلام, یہ کیسے رب کا کلام, جو دیکھے گا پاگل کہے گا تجھے. دوستو عزیزوں, اصل میں احساس مردہ ہو گئے, احساس مردہ ہو گئے. ورنہ میں کیا قصہ سناؤں تاکہ تمہارے بات تو سنی آ جائے.
کی جامع مسجد پر قاری الباسط کی قرات کا ٹیپ آ گیا مولانا صاحب کے زمانے کی بات، اور اس زمانے کا ٹیپ ہوگا کیسا ہوگا؟ اب جو سنے اس کو یقین نہ آئے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشین میں سے انسان کی آواز آئے؟ جو سنے اس کو شوق دیکھنے کا. چنانچہ کہیں سے کسی نے خبر پہنچا دی بنگلے والی مسجد، اور وہاں چند ساتھیوں نے سوچا کہ چلو چپکے سے دوپہر کو چلیں گے اور دیکھ کر آئیں گے. تو 4-5 ساتھی وہ گئے حضرت سے چھپ کر مولانا صاحب سے، اور جا کر وہ اس مشین پر ان کی قرات قرآن سن کر آتے. وہاں قرآن سن رہے تھے تو کسی کام کرنے والے نے دیکھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. دعوت کے کام کرنے والے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پہ قرآن سن رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وہاں سے حضرت کو خبر کرا کہ جی مرکز سے 5 آدمی آئے ہیں اور وہ یہاں ایسی مشین آئی ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے انسان کی، اور وہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اس میں سے، اور یہ اس پر قرآن سن رہے ہیں. بس حضرت کہاں تھے؟ جب یہ لوگ واپس آئے حضرت نے سب کے کان پکڑوا دیے، سب کو مرغا بنایا اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں. حضرت روتے جامے مارتے جامے، روتے جامے مارتے جامے، روتے جامے مارتے جامے، اور یہ کہتے جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ساتھی اللہ کے کلام کو یہودیوں کے مشین پر سن کے آئے. ہم اصل میں اتنا دور نکل چکے ہیں، اتنا دور نکل گئے کہ کرنے کے کاموں سے اختلاف ہو گیا ہے، نہ کرنے کے کاموں سے محبت ہو گئی ہے. مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ کیسے تمہاری ہمت ہوئی جس قرآن کو جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ناصر پر لے کر نازل ہو، اس قرآن کو تم یہود و نصارہ کی بنائے مشین پر سن کر آئے ہو. یہاں یوں خوش ہوتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے، اب تو ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ وضو بھی نہ ہو تب بھی قرآن پڑھ لو. نہیں میرے دوستو، سمجھ لو اچھی طرح، نہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ثواب تو ملے گا نہیں، یہ تو طے ہے، اور گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، پکی بات ہے. اس لیے کہ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ اس کا برتن ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، عقل گوارا نہیں کرے گی. آپ پیشاب دانی میں دودھ کیوں نہیں پی سکتے؟ صاف ہے نہیں ہے، نہیں اس کام کے لیے نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، موبائل کا جو کام ہے وہ تو ہونا چاہیے. شادی سے فون کریں، سیل کریں، جو چاہے کریں، لیکن قرآن حدیث کے کیا تعلق ہے؟ عقل کیسے گزارا کرے گی کہ جو چیز اس کام کے لیے نہیں ہے آپ کے استعمال کرنے سے وہ اس کام کے لیے اتنی ہو جائے گی. اس لیے شیطان کا دھوکہ ہے دلوں سے اللہ کے کلام کی عظمت نکالنے کے واسطے، دلوں سے اللہ کے کلام کی عظمت نکالنے کے لیے شیطان نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ تو آپ استعمال پر ہیں، آپ اچھے کام کے لیے استعمال کریں تو اچھا ہے، برے کام کے لیے استعمال کریں تو برا ہے. کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کا استعمال، کسی بھی چیز کا حکم اس کے استعمال سے نہیں ہے، اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے کہ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے. لوہے کی آری لوہے کے لیے ہے، لکڑی کی آری لکڑی کے لیے ہے. کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس سے کام لے لیا جائے.